السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان انسانی زندگی میں عورت کا کردار کیا ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی افزائش کی یہ صورت رکھی ہے کہ اللہ پاک نے مرد عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ مرد کے بغیر عورت کی زندگی ادھوری ہے، عورت کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری ہے۔ عورت کے بغیر اگر ہم چاہیں کہ نسل انسانی میں اضافہ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں۔ نسل انسانی کے اضافے کو اللہ نے نکاح کے ساتھ ہی منسلک فرمایا ہے۔
تو عورت ہمارے معاشرے کا ایک برابر کا پہیہ ہے. جیسے گاڑی ایک پہیے پر نہیں چلتی، دو پہیوں پر چلتی ہے، اور دونوں میں بیلنس ہونا بھی ضروری ہے. اگر ایک میں ہوا بالکل نہ ہو اور ایک میں ہوا ہو تو آپ کی گاڑی چلے گی نہیں. اسی طرح مرد عورت کو اللہ نے بنایا ہے، دونوں کے برابر ہونے سے نظام زندگی صحیح چلے گا. اس کے بغیر زندگی متاثر ہے، چلتی نہیں. پھر عورت کو اللہ نے کئی سارے مقام عطا کیے. کہیں وہ بیٹی کی صورت میں ہمارے لیے رحمت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں بچی پیدا ہو گویا رحمت کا دروازہ کھل گیا. اور کہیں بہن کی صورت میں ہماری عزت اور ناموس ہے، اور کہیں بیوی کی صورت میں ہمارے لیے شریک سفر ہے اور شریک حیات ہے، اور کہیں والدہ کی صورت میں ہمارے لیے جنت ہے اور سایہ رحمت ہے، سایہ شفقت ہے. تو اللہ نے یہ عورت کی مختلف حیثیتیں رکھیں، اور ہر حیثیت کے اعتبار سے ہمیں اس کا مقام سمجھایا. بیٹی ہے تو اس کا مقام کیا ہے، بہن ہے تو اس کا مقام کیا ہے، بیوی ہے تو اس کا مقام کیا ہے، اگر والدہ ہے تو اس کا مقام کیا ہے. یہ دین نے، قرآن نے، اللہ نے ہمیں یہ چیزیں سمجھائیں. صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شفقت کے، صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ماں. کہا پھر دوسرے نمبر پر؟ آپ نے فرمایا ماں. پھر تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ماں. چوتھے نمبر پر فرمایا کہ باپ ہے. پھر اللہ نے قرآن میں جہاں کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان چیزوں کی محبت انسان میں رکھی ہے، وہاں روپے پیسے کا ذکر کیا، سونے چاندی کا ذکر کیا، جانوروں کا ذکر کیا، وہاں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہ مرد کے دل میں عورت کی خواہش رکھی، عورت کے دل میں مرد کی خواہش رکھی. اب جب اللہ نے دونوں طرف جانبین میں یہ خواہش رکھی ہے، اور آپ ضرورت ہے، صرف خواہش نہیں ضرورت ہے. جیسے آپ کو پیاس لگی ہو اور پانی کی ضرورت ہو، بھوک لگی ہو، کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ نے یہ انسانی ضرورت بنائی ہے. اب جب یہ انسانی ضرورت ہے، ادھر بھی رکھی ہے اور ادھر بھی رکھی ہے، اب رکاوٹ کیا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے؟ ایک ہی رکاوٹ ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اور دین.
اگر دین ہے تو حدود قائم ہیں، اگر دین نہیں ہے تو یہ حدود پامال ہو جاتی ہیں۔ انگریز نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے توپوں اور ٹینکوں کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے عورت پر کنٹرول حاصل کر لو، عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنا دو۔ جب عورت اللہ اور اس کے رسول کی باغی ہو گئی، عورت تمہارے ہاتھ میں آ گئی، تو اب ان کو تباہ کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، دو چیزیں، شراب اور عورت، شراب اور عورت۔ اور معذرت کے ساتھ ماں باپ کا رشتہ بڑا اونچا رشتہ ہے، سب سے اونچا رشتہ ماں باپ کا ہے، لیکن جب انسان حدود سے نکلتا ہے تو پھر یہی بیٹا اور یہی بیٹی، یہی بیٹا اور یہی بیٹی ماں باپ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے، ہم یہیں شادی کریں گے، یہیں اپنا تعلق رکھیں گے، آپ جو مرضی کر لیں۔ میرے آپ کے سامنے دن رات کے واقعات ہیں، ہر گھر کا واقعہ ہے۔ ماں باپ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اگر کام آتا ہے تو اللہ کا دین ہی کام آتا ہے، اللہ کا دین ہی کام آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج غیروں نے ہمارے اندر سے اقدار نکال دی۔ ماں باپ کا ادب و احترام، میاں کا ادب و احترام، بھائی کا ادب و احترام، مذہب، ان چیزوں کو غیروں نے نکال دیا، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ ہم اگر ذرا جائزہ لیں گرد و نواح کا تو ہمیں نظر آئے گا اپنی نگاہ نیچے رکھیں، گانا نہ سنیں، غیر محرم سے بات نہ کریں، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ یہ رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ چیز ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ ہمیں کون بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت نماز روزہ کرتی ہو، شوہر اس کا اس سے راضی ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ چیزیں تو عام سننے کو ملیں گی۔ اگر وہ مرد ہے تو میرا بھی تو حق ہے۔ اگر وہ تھکتا ہے تو میں نہیں تھکتی، اگر وہ جاب پہ جا رہا ہے تو میں نہیں جا رہی، اگر وہ کما رہا ہے تو میں نہیں کما رہی، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ یہ ہمیں باہر سے چیزیں ملتی ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے بیٹی ہے
اس کی سرپرستی والد کے ذمے ہے، بہن ہے اس کی سرپرستی بھائی کے ذمے ہے، بیوی ہے اس کی سرپرستی شوہر کے ذمے ہے، والدہ ہے اس کی خدمت اولاد کے ذمے ہے، اور شریعت مطہرہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تو آپ نے فرمایا، علی سنو، گھر سے باہر کی ذمہ داریاں تم پر ہیں، کمانا اور کما کر کے لانا یہ تمہارا کام ہے۔ اور فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے فرمایا کہ فاطمہ گھر کو اچھا رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ پاک نے کام تقسیم کر دیے، مرد کے ذمے گھر کے باہر کے کام، عورت کے ذمے گھر کی حدود، اپنی عزت آبرو کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اپنے بچوں کو صحیح غلط کی تمیز سکھانا، یہ عورت کے کام ہیں، یہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ تو یہ تعلیم اور یہ رہنمائی تو ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، نبی بھی ماں کی گود سے ہی آئے ہیں، اللہ کے نبی مقدس جماعت بھی ماں کی گود سے آئی ہے، اولیاء، غوث، کتب، ابدال ماں کی گود سے آئے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی درسگاہ اور تربیت گاہ ہماری والدہ ہے، ہمارا گھر ہے۔ ہماری والدہ سب سے پہلے وہ ہمیں ہماری تربیت کرتی ہے، وہ ہمیں سمجھاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، پہلی اینٹ سیدھی ہوگی تو اس کے اوپر کھڑی ہونے والی عمارت بھی سیدھی ہوگی، اور اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہوگی تو اس کے اوپر کھڑی ہونے والی عمارت بھی ٹیڑھی ہوگی۔ ایک شخص کو چوری کے الزام میں جب اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا، کہنے لگا کہ میرا ہاتھ نہیں، میری والدہ کا ہاتھ کاٹا جائے۔ کہ بھئی یہ کیا مطلب، والدہ کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے؟ کہا جب میں نے پہلی مرتبہ چوری کی تھی تو میری ماں نے مجھے روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ یہ کہا میرا بیٹا مرد تو ابھی بنے ہیں، مرد تو ابھی بنے ہیں، اگر پہلی غلطی پر ہی میری ماں میری تربیت کرتی، مجھے تنبیہ کرتی، روکتی، تو میں اس نہج تک نہ پہنچتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے، ہمارا معاشرہ خیر کی طرف چل پڑے، ہمارا معاشرہ نیکی اور تقوی کی طرف چل پڑے، تو پھر معذرت کے ساتھ ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی مستورات کو ان کے اوپر توجہ دینی ہوگی، ان کے اوپر محنت کرنی ہوگی۔ اور دیکھیں، ہمیشہ آج اگر آپ کہیں پیسہ لگا رہے ہیں، کہیں خرچ کر رہے ہیں، تو اس کا آؤٹ پٹ، اس کا رزلٹ آج نہیں 10 سال کے بعد ملے گا۔ آج اگر محنت کر رہے ہیں، اس کے ثمرات 10 سال کے بعد ملیں گے۔ ماں باپ، ڈاکٹر اور مولوی، معذرت کے ساتھ، یہ دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی آدمی اپنی کوئی بات نہیں چھپاتا۔ ڈاکٹر کے سامنے بھی ہر بات کہہ دیتے ہیں،
اور عالم کے سامنے بھی ہر بات کہہ دیتا ہے اپنا حل لینے کے لیے، دعا کے لیے۔ آپ یقین جانیں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، دل دکھتا ہے۔ ایسے میں بچی ہے، پوری رات موبائل پہ بات کر رہی ہے، جی پوری رات موبائل پہ بات کر رہی ہے، ابا بھی دیکھ رہے ہیں، ماں بھی دیکھ رہی ہے، روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، مار کر دیکھ لیا، پیٹ کر دیکھ لیا، لیکن نہیں، مجال نہیں، لے کے دکھا دیں۔ آخر ماں باپ کو بھی اپنی عزت عزیز ہے کہ خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے، پڑوس میں کیا منہ دکھائیں گے۔ کہہ رہے ہیں خون کے گھونٹ پیتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس سے پہلے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بنیاد کہاں سے رکھی؟ ہم نے بنیاد کہاں سے رکھی؟ کس ماحول میں ڈالا؟ کس تربیت میں ڈالا؟ اس کے کیا ثمرات آئیں گے؟ بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمارے مدرسے کی ایک طالبہ کا چند ماہ پہلے نکاح ہوا۔ اب نکاح ہونے کے بعد وہ لڑکا باہر ہے، لڑکے والوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم لڑکی کو موبائل دلا دیتے ہیں، لڑکے سے رابطہ کر لیا کرے۔ اور سنیں، ہمارے ہاں نکاح سے پہلے ہی بات شروع ہو جاتی ہے، منگنی کے بعد ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ نکاح کے بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے بہت سارے نکاح، آپ یقین جانیں، شادی کارڈ چھپ گئے، صرف 10 دن رہ گئے شادی میں، صرف 10 دن شادی میں رہ گئے، رشتہ دار آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، لڑکے لڑکی میں موبائل پر لڑائی ہو گئی۔ اب لڑکی نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں اس کے ساتھ شادی کروں گی، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اب ماں باپ کیا کر لیں گے؟ خاندان والے کیا کر لیں گے؟ اب بتائیں کہاں گئی عزت؟ یہ ایسا ایک آدھ واقعہ نہیں، دسیوں واقعات ہیں، دسیوں۔ 3 دن شادی سے پہلے، 3 دن شادی سے پہلے لڑائی ہو گئی۔ شریعت مطہرہ جو کہتی ہے غلط نہیں کہتی۔ تو یہ بچی کو پیشکش کی گئی، ہمارے مدرسے کی طالبہ کو پیشکش کی گئی کہ بھائی نکاح ہو گیا، اب تو میاں بیوی ہو گئے، لہٰذا اسے موبائل ہم دلا دیتے ہیں، لڑکے سے رابطہ رکھیں۔ اس نے صاف کہہ دیا، اس نے کہا کہ میں نے مدرسے میں یہ عہد کیا تھا کہ میں اپنے پڑھائی کے زمانے میں موبائل استعمال نہیں کروں گی، میں نے موبائل رکھا ہی نہیں، اپنے گھر والوں کے حوالے کیا ہوا ہے، جب پڑھ لوں گی شادی ہو جائے گی پھر دیکھیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ بچیاں اپنی خوش دلی کے ساتھ، جبر نہیں، آپ جبر سے، ہم اپنی اولاد سے جبر سے کچھ نہیں کروا سکتے، بچوں سے کیسے، شاگردوں سے کیسے کروا لیں گے؟ اپنی رضامندی سے اپنے موبائل والدین کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں آنا جانا درود شریف پڑھ رہی ہیں، لاکھوں مرتبہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں مجالس درود شریف قائم ہیں۔ یہ میرا کمال نہیں، کسی اور کا کمال نہیں، اللہ کے دین کا کمال ہے، اللہ کے نام کا کمال ہے۔ جہاں اللہ کا نام بار بار لیا جائے گا، سنا جائے گا، پڑھا جائے گا، وہاں یہ اثرات آئیں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس مدرسے سے، جو آپ حضرات کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے، آپ کی محبت سے چل رہا ہے، اس سال 15 طالبات الحمدللہ دورہ حدیث سے، عالمہ کے کورس سے پڑھ کے فارغ ہوں گی، اور 6 سال کا کورس پڑھ کر کے فارغ ہوں گی۔ لاکھوں مرتبہ درود پاک ایک ایک طالبہ نے پڑھا، لاکھوں مرتبہ۔ ایسی طالبہ بھی جس کا میڈیکل میں داخلہ ہو گیا،
میڈیکل میں داخلہ ہو گیا، پڑھنے کے لیے آئی. جب پڑھنے کے لیے آئی اپنی والدہ سے کہا، گھر والوں سے کہا کہ مجھے 1 سال پڑھنے دے. انہوں نے کہا آپ کا تو ادھر داخلہ ہو گیا. کہا پھر پڑھ لوں گی. اب جب اس نے پڑھنا شروع کیا 1 سال سے اگلا سال، کہا 1 سال اور دے. اب والدہ ناراض ہے، ایسی ناراض کہ والدہ اوپر نہیں آ رہی مدرسے میں. اب وہ بچی مدرسے میں ٹاپ کر رہی ہے، والدہ اس کو مبارکباد نہیں دے رہی. کہہ رہی ہے میں تو جب خوش ہوتی جب آپ ڈاکٹر بنتی. اب وہی والدہ ہے، تہجد کی پابند ہے، نماز کی پابند ہے، اور رو رہی ہے. کہتی ہے اے اللہ آپ نے مجھ پر احسان کر دیا کہ میری بچی عالمہ بن گئی اور ساتھ میں یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہی ہے. اب وہی والدہ عالمہ بننے پر خوش ہے اور تہجد کی پابند ہے، جو پہلے نماز نہیں پڑھ رہی تھی، پردہ شروع کر دیا. میرے عزیزو، یہ میرے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے ہمارا مدرسہ. میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، دیکھو ہر ماں باپ اپنی بچی کو جب رخصت کرتا ہے تو وہ کس دل سے کر رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے کتنے ضروریات ہیں یہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے. آپ ایک بچی کو رخصت کر رہے ہیں، ہم 15 بچیوں کو رخصت کر رہے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. میں یہ چاہتا ہوں، بس میری آپ سے اتنی درخواست ہے، آپ میں سے ہر ایک یہ کہے کہ یہ میری تقریب ہے. آپ میں سے ہر ایک سمجھے یہ میری تقریب ہے. آپ میں سے ہر ایک یہ دعا کرے اے اللہ یہ میری بیٹی کی رضا پوشی کا عمل ہے. اے اللہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو کل قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میں میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے. جب آپ نے سب نے یہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے بھی، مانگیں گے بھی، کہیں گے بھی، آپ یقین جانیں میرا دل خوش ہو گیا. اس لیے کہ ہم سب ایک گھر کے فرد ہیں. میں ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ بات آپ سے کہتا رہتا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں باوضو، آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا، صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے ماں باپ کے لیے، جو ہمارے علاقے کی مستورات اس دنیا سے جا چکی ان کے لیے، جو مرد اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ ان کا حق ہے میرے اوپر. اے اللہ ان کا حق ہے. جتنا بھی پڑھتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے قرآن پاک مکمل کیا ہو صرف اپنے ماں باپ کو بخشا ہو، آپ لوگوں کو نہ بخشا ہو، یا اپنی مستورات یا اہل علاقہ کے نمازیوں کو نہ بخشا ہو، مردوں کو عورتوں کو نہ بخشا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ حضرات سے دلی محبت ہے اللہ کے لیے. میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں کل قیامت کے دن جنت میں سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر دے. آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ آپ کے ساتھ قلبی محبت ہے، اور یہ کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اگر مجھے آپ سے محبت نہ ہو، آپ کو مجھ سے اللہ کے لیے محبت نہ ہو تو ہم آگے چل نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے یہ محبت مانگی ہے، اور میں آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کو اپنا حق سمجھتا ہوں. میری آپ سے درخواست ہے، یہ میری بیٹیوں کی نہیں، ہم سب کی بیٹیوں کی یہ رضا پوشی ہے. اس میں سب سے میری درخواست ہے ہر ایک اس میں شامل ہو، ہر ایک اس کے لیے دعا کرے، اور آخرت کے لیے، دنیا کے لیے. دنیا میں ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا میں ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. شاید ہم انہیں جانتے بھی نہیں، ان بچیوں کو، نہ ان کے ماں باپ کو جانتے ہیں، نہ وہ ہمیں جانتے ہیں. لیکن ہماری جو ان سے محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے ہے.
جب اس نسبت سے ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہم ان کے لیے مانگیں گے، ہم ان کے لیے جدوجہد کریں گے، ہم ان کے لیے کوشش کریں گے، ہم اس کو کامیاب بنائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری آخرت کامیاب بنا دیں گے۔ تو سب اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔